سورہ الجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا ہے اور پھر اپنی قوم سے جا کر کے کہا. کیا سنا ہے جنوں کے گروہ نے؟ قرآن عجبا سنا ہے، عجیب قرآن سنا ہے. اور پہلی دفعہ سن کر ہی مان گئے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ڈینائی نہیں کیا، کہا کہ ہاں ہم نے سب کچھ سنا اور سب کچھ ہم نے مان لیا ہے. اور کہتے ہیں کیا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یعنی کہ توحید کا پیغام سننے کے بعد پہلی دفعہ میں ہی بات سمجھ آ گئی ان کو. اور اب دیکھیں نا قرآن ایسا ہی ہے نا، ایک دفعہ سن کے بات تو سمجھا دیتا ہے، اپنی سمجھ آ جاتی ہے. یہ تو ہماری اپنی اپنی سمجھ کی کمزوری ہے کہ جس کی بنا پر ہم چیزوں کو صحیح سمجھ ہی نہیں پاتے اور سمجھ نہیں پاتے اس لیے ماننے میں بھی ہم رک رہے ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کا مزاج کیا ہے کہ دلوں پر اثر کرتا ہے یہ کلام، اور اس لیے آپ دیکھیں نا پورے مہینے سے الحمدللہ ہم سن رہے ہیں اور اب آپ کا ایک مزاج بن گیا ہوگا نا کہ آپ نے سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا. جو کہہ دیا گیا آپ نے کہا کہ آمنا و صدقنا. یہ مزاج ہے نا قرآن کا جو اپنے سننے والوں کو ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، ان کے عمل میں ریفلیکٹ کرتا ہے. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ ایک مخلوق اور تھی جس نے قرآن کو سنا اور سن کے کوئی ہٹ دھرمی نہیں کی، سننے کے بعد کوئی بھی سرکشی نہیں کی، سننے کے بعد کوئی نہیں کہا کہ ہاں ہاں سن لیا، دیکھ لیے بہت سنانے والے سنتے تو رہتے ہیں، ہم نے بہت سن رکھا ہے پہلے بھی، آج نیا کیا سن لیا ہم نے. بلکہ انہوں نے کیا کہا، ہم نے سنا ہے بہت اچھا کلام سنا. فوراً ہی آپ دیکھیں کتنا زبردست ان کا انالیسس ہے کہ فوراً ہی طور پہ سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن جو سنایا جا رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے. اور کیا سمجھ کے انہوں نے فوراً نقطہ نکال لیا، یہ تو توحید کا پیغام دیتا ہے، شرک سے ہٹا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کا بھی بیسک پیغام یہی ہے کہ لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید خالص کی طرف لے آیا جائے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بھی کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا اور پھر انسانوں نے بھی وہی کیا، وہی گمان کی جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ ہم سنگن لینے والے کے لیے آسمان پہ بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے تھے. اب چوری چھپے سننے کی کوشش جو بھی کرتا ہے اپنے گھات میں ایک شہاب ثاقب کو لگا ہوا پاتا ہے. یعنی کہ پہلے تو جاتے تھے ہم، مگر جب سے وحی نازل ہونی شروع ہوئی ہے تب سے ہمارا آسمانوں کی طرف جانا بند ہو گیا ہے. جیسے ہی اوپر جانے لگتے ہیں تو ایک شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتا ہے. یعنی کہ جو تارا ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے نا، جس کو جو نیچے گرتا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شیطانوں کو ہی مار بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے یا کوئی برا معاملہ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کوئی سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے ان کو، یا ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا جا رہا ہے جس کی بنا پر بہن کا تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں. اور ہم میں سے کچھ لوگ صالح بھی ہیں اور کچھ اس سے الگ بھی ہیں، اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یعنی کہ صرف فرقہ وارث ہمارے ہاں ہی نہیں ہے بلکہ جنوں کے اندر ہی موجود ہیں، اور وہاں پر بھی وہ لوگ جو فرقوں میں ڈیوائڈ ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ جو ہے وہ حق سے منحرف بھی ہیں، یعنی کچھ تو اطاعت گزار ہیں اور کچھ اطاعت نہیں بھی کرتے، کچھ سرکش بھی ہیں، یعنی کہ جنوں میں سے ہی. تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی ہے، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اسی لیے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنوں انس مجھے تمام لوگ جو کہ شیطان کے پیروکار ہیں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جنوں میں سے بھی کچھ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ان میں سے بہت لوگ جو وہ سرکشی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ مجھے بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پہ ثابت قدمی سے چلتے رہیں تو ہم انہیں خوب سیراب کریں گے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. جو اپنے رب کی ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. یعنی کہ اللہ
کہ نعمتیں جو ہیں، جیسے آپ ہمیں نعمت قرآن ملی ہوئی ہے یا نعمت رمضان ملا ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ دیکھیں اس مہینے کی نعمت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں سے بہت سے لوگ پچھلے سال جو ہمارے ساتھ ہیں وہ آج نہیں ہیں، اور ہمیں سے جو آج ساتھ ہیں اللہ کو پتا ہے کہ وہ آئندہ سال بھی ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کون رہے گا کون چلا جائے گا. تو یہ نعمت رمضان بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس لیے اس نعمت کو ایسے ہی گزارنا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے اس کو گزارا جائے. اور یہ ضدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. یعنی کہ سب کے لیے بھی کیا بات ہے کہ اپنے رب کو اکیلے رب کو پکارنا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ نہیں کرنا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی اور کو، کسی کو بھی نہیں شریک کرنا. اور کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی کسی بھلائی کا. کہو کہ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ ہی میں اس کے دامن کے سوا کوئی اور جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ابھی جب ہم نے جنوں کے بارے میں بات پڑھی تو اس میں جو ہے وہ ایک دعا ہے کعب بن احبار کی، مجھے لگا کہ آپ سے شیئر کرنے کی ضرورت ہے. کعب بن احبار نے کہا کہ جو ہمارے یہاں جیسے کہ لوگوں کی سرکشی یا لوگوں کی جو ہے وہ دشمنی جتنی زیادہ ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے پہ جادو اور نظریں اور پتہ نہیں کیا کچھ لگائے رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہ جو یہودی تھے یہ سارے مجھے جو ہے وہ گدھا بنا دیتے. تو کعب بن احبار کی دعا جو ہے وہ اس طرح سے جنوں سے بھی بچنے کے لیے بہت، ہر طرح کے آسیب اور بہت ساری جو ہے چیزوں سے بچنے کے لیے بہت کام کی دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم ومن شر ما خلق وزرع وبرع. یہ دعا بہت سی جگہوں پہ لکھی ہوئی موجود ہے، اس میں مسلم کے اندر ہی موجود ہے. تو یہ دعا بھی بہت اچھی ہے شیطان اور جنوں اور اس قسم کے بہت سے اثرات کی وجہ سے بچنے کے لیے، یا کوئی ایسا ڈر خوف کسی کے اندر ہو ان تمام چیزوں کا، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. یا آپ کو لگتا ہو کہ آپ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دشمنی یا حسد میں بہت آگے نکل گئے، وہ کسی طرح آپ کو تنگ کر کے ستا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے خلاف، تو بھی یہ دعا بہت اچھی ہے ان کے لیے اس میں پڑھنے کے لیے. میرا کام اس کے سوا نہیں کہ اللہ کی بات اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جو ہے گروہ تعداد میں کم ہے. کہو کہ میں نہیں جانتا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. قریب ہے کہ میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، اور تو اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ انہوں نے اپنے لیے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، جو چیز بھی ہوتی ہے سب کچھ پورا کا پورا لکھ لیتے ہیں. یعنی کہ جتنی چیزیں کہی ہوتی ہیں اتنی ہی تعداد میں لکھ لیتے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی کہ ہر ایک چیز چھوٹی بڑی لکھ لی جاتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی لکھ لی جاتی ہے کہ کس کی تعداد کتنی کتنی طور پر جو ہے وہ کی گئی ہے. سورہ المزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یعنی کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ قیام اللیل کی بات کی جا رہی ہے کہ رات کے بہت سے حصے ہیں، شروع اول رات بھی ہے، درمیانی رات بھی ہے اور آخری رات بھی ہے. اور اس میں کیا ہے کتنی تعداد میں نمازیں پڑھ لو کہ اس میں جو ہے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکے. تو آپ اپنی تہجد کی 5 دنوں کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ کتنے پارے جو ہے میکسیمم آپ ان 5 دنوں میں اپنی رات کی نماز میں قیام اللیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں خود ہی سے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہیں کوئی تراویح کے لیے ہم نہیں جا سکتے اس دفعہ، اور خود بھی جتنی گھر میں ہم نے پڑھی ہوگی سب نے اپنی اپنی جتنی صورتیں یاد ہوں گی وہ پڑھ لی ہوں گی، یا کچھ کسی نے دیکھ کر پڑھ لیا ہوگا، تو وہ بھی تعداد اس کی زیادہ نہیں ہوگی. تو کم از کم اپنی آخری راتوں کو ہم اس طرح پلان کر لیں.
اور قرآن کو بیسکلی وہی بات ہے نا کہ پڑھنا کیسے ہے، رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، رک کر کے، ٹھہر کر کے، سمجھ کر کے. اب آپ نے ماشاءاللہ تجوید کے اچھے خاصے رول پڑھ لیے، مخارج پڑھ لیے، تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے قرآن جتنا بھی پڑھیں تھوڑا یا زیادہ اس کو اسی طرح سے قواعد اور اصولوں کو، مخارج کا خیال رکھ کر کے پڑھیں انشاءاللہ. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات اٹھنا نفس پہ قابو پانے کے لیے بہت ہی کارگر ہے. قیام اللیل بیسکلی انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو یہ چیز بھی ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اپنی نیند کو کیسے آپ کٹ ڈاؤن کر کے آپ اٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا اس وقت ایسا ٹائم ہوتا ہے نا خاموشی والا، جس وقت آپ اپنی تمام آپ کی جو سینسز جو ہے نا وہ جاگ جاتی ہیں اور تمام اطراف خاموش ہوتا ہے، تو آپ نا بہت اچھا غور و فکر کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اپنے مستقبل کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کا خیال، اور ابھی بھی آپ ماشاءاللہ سے سیری میں اٹھ رہے ہوں گے سارے کے سارے ہی، تو اور محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ ٹائم کتنی خاموشی کا ٹائم ہوتا ہے. سب لوگ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں میں لگے ہوتے ہیں اور کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا اور آپ خاموشی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھا وقت ہے انسان کی، یہ اپنی سینسز کو فوکس کرنے کے لیے. اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں تر ہے، یعنی کہ یہ وقت قرآن پڑھنے کے لیے بھی بہت موزوں تر ہے کہ جیسے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے آپ کے لیے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت سی مصروفیات ہیں. اپنے رب کا نام ذکر کیا کرو اور اس سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کے لیے کا کام تو تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں کچھ ذرا دیر اسی حال میں رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. اس دن یہ ہوگا جس دن پہاڑ زمین لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس رس کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے. انتہائی طویل دن ہوگا، اتنا طویل دن ہوگا کہ جیسے 50,000 سال کا دن، تو اتنے میں تو بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے نا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. تہجد کے اوقات بتائے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا دیکھی بہت سارے صحابہ کرام بھی اسی روش پہ چلتے تھے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی کہ جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اب سے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. سورہ المدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سورت نازل ہوئی سورہ مدثر ابتدائی نزول کی صورتوں میں سے ایک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید یہ دوسری صورت ہے جس کے الفاظ جو ہے وہ وحی کی صورت میں نازل ہوئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ سورہ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری صورت نازل ہوئی. تو کہتے ہیں کہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں مکی صورت ہے، اور اسی لیے اس میں بہت سارے کام جو بتائے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ داعی کے کام ہے. کہ داعی کا کام کیا ہونا چاہیے بیسکلی، کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دے. کیا کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ جو خود بھی تکبیر بیان کرتا ہے وہی بڑائی کا بیان آگے بھی کر سکتا ہے. ساتھ میں خود کے دل کے اندر عظمت ہوگی تو اللہ کی عظمت بھی وہ ڈال پائے گا. اور پھر طہارت کا اہتمام کرنا،
اخلاق اور کردار میں بہترین معاملات کا اختیار کرنا، پھر عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، پھر احسان نہ جتانا کرنے کے بعد، کیونکہ سارے اعمال کو پھر وہ ضائع کر دے گا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے جماعت میں کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ کس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ تو شخص نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے کہے تھے یہ الفاظ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور اس کے لیے 30 فرشتے زمین پہ اترے ہیں اور اٹھانے کے لیے ان الفاظوں کو اس میں سے سب سبقت کر رہے تھے کون سب سے پہلے ان الفاظوں کو اٹھائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ایسے تھے، ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پھر اس الفاظوں کو ترک نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہم کب پڑھ سکتے ہیں، یہ ہم اپنی کے بعد کی تسبیحات اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سب جو پڑھتے ہیں ہم ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اپنی تسبیحات میں ہم یہ ٹارگٹ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے آخری دنوں کی نمازوں کے لیے کہ اپنی نمازوں کی 2 رکعتیں بھی اگر میری ہوں تو انشاءاللہ کوشش کیا ہو ہم سب کی کہ اس کا رکوع بہترین ہو، اس کا قیام بہترین ہو، اس کے سجدے بہترین ہو، کوئی نئی نئی دعائیں سیکھ کر کے یاد کر کے رکھیں تاکہ پھر اس میں ہم پڑھ سکیں اس کو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، بہت سا سامان اس کو دیا ہے، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے ہیں اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا تھا تو اسے عنقریب ایک مشکل چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، اور پھر اس کی طرف دیکھا اور پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا اور پلٹا اور تکبر کیا، اور آخر کار بولا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کون ہے یہ شخص؟ نام تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہمیں، مگر سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ڈیبیٹ کے لیے ولید بن مغیرہ آیا اور اس نے اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتوں میں ڈیبیٹ کی اور سب کچھ کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال سے نواز رکھا تھا، 12 بیٹے تھے اس کے، تو بیٹوں سے نواز رکھا تو ہر ایک جو ہے بہت ہی بہترین فرما بردار اور اس کے ساتھ ہر طرح سے جو ہے وہ اچھے بچے اس کے۔ تو کہتے ہیں اس کو اپنی ان تمام چیزوں پہ اتنی اس کو تکبر اور اتنا اس کو غرور، اتنی سب کچھ تھا کہ وہ کسی کو معنی ہی نہیں رکھتا تھا کہ میرے پاس تو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اتنی بڑی نفری ہے میرے پاس، تو میرے پاس مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا میں مجھے اتنا کچھ مل رکھا ہے تو آخرت میں بھی مجھے سب کچھ واپس ویسے ہی مل جائے گا۔ تو اس لیے وہ آپ وسلم کی کسی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ کس طرح سے اس نے کیا ری ایکشن دیا اور کیا اپنے فیشل ایکسپریشنز دیے اس دین کو سننے کے بعد، قرآن کو سننے کے بعد۔ تو بعض اوقات ہمارے یہاں بھی ہمیں ایکسپریشن نظر آتے ہیں نا، جب ہم لوگوں کو قرآن سنانے بیٹھ جاتے ہیں تو یا تو ان کو اپنی باتیں پسند ہوتی ہیں، اپنی مسلکوں کی باتیں پسند ہوتی ہیں، یا تو لوگوں کو اپنی بزرگوں کی قصے پسند ہوتے ہیں اور وہ قرآن کی ہر دفعہ کی بات کہتے ہیں کہ بس سرنے دو، قرآن ہر وقت کھول لیا کرو، تو اس کا ادب بھی کر لیا کرو۔ بہرحال ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ یہ دوزخ کیا ہے۔ اصل میں کیا ہے بیسکلی کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ سارا عمل جو تھا وہ کیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جادو ہے یہ سب کچھ، آپ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے جو چلا آ رہا ہے بہت عرصے سے، پرانا سا جادو ہے، ہر دفعہ جادو ہی تو لوگ کرتے ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، اس کے انقریب اس کی کون سی جگہ ہوگی، دوزخ میں جھونکا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، اور کھال جھلسا دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ 19 کارکن کیوں بتائے گئے؟ ایک ہی بہت تھا، جو کہ ایک ہی فرشتہ کافی ہے تمام جہنمیوں کو گھیرنے کے لیے اور ان کو سزا دینے کے لیے۔ تو کہا جاتا ہے 19 اس لیے بتائے گئے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے انسانوں کے لیے ایک آزمائش بنا دی گئی۔ ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ یعنی کہ عرب کے سب سے طاقتور شخص نے کہا کہ اچھا بس 19 کارکن ہیں وہاں پہ، تو کہتا کہ میں تو خود 1000 سے تو خود ہی نمٹ سکتا ہوں، تم لوگ جو ہے کسی ایک سے نمٹ لینا، باقی سب سے میں اکیلا نمٹنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ لوگوں نے اس طرح سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کا، یہ جو فرشتوں کا ذکر کا بھی مذاق اڑایا۔
تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں گے بھلا اس عجیب سی بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، یعنی کیوں بتائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات۔ اور اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کا خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی کہ اور وہ رات کی کہ جبکہ وہ پلٹتی ہو، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہو، اور یہ دوزخ میں بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، اور تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، نیکی میں آگے بڑھنا چاہے اور اپنے آپ کو بدی سے، یہ برائی سے یہ روکنا چاہے، تو کیا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے جہنم کے اس تذکرے سے۔ کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، اور وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کیا کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ تھے۔ لیکن نماز نہ پڑھنا، پیچھے بھی بات ہو گئی کہ نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، یہ جنم میں لے جانے والا عمل ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے سبق حاصل کرے، لیکن جو سمجھنا چاہے اسے سمجھ لے، کیا سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اپنی نماز چھوڑنی نہیں، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور نماز بھی ایسی پڑھنی ہے جو اللہ قبول فرما لے اس کو۔ نماز میں اپنے تمام ارکان، آداب اور شرائط کو ایسے ادا کرنا ہے کہ اللہ کے آگے مقبول ہو جائے وہ ہماری عبادت۔ اب جس کا جی چاہے سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ وہ بخش دے۔ جس کا اہل ہے کہ بخش دے، اللہ ان تقویٰ والوں کو بخش دے، جو اہل التقویٰ وہی اہل المغفرہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل تقویٰ اور اہل مغفرہ میں شامل کر لے، آمین۔ سورہ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک بھی ٹھیک بنا دینے پہ قادر ہیں۔ یہ اتنی باریکی کے ساتھ پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے کہ دنیا کے ہر ایک انسان کا جو فنگر پرنٹس ہے بالکل ڈفرینٹ ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے ہم دوبارہ اس کے پور بھی دوبارہ بنا سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم قادر ہیں۔ مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، اور پوچھتا ہے کہ آخر کب ہے وہ قیامت کا دن جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ کیسے جانتا ہے؟ اللہ نفسی بصیرہ، ہم اپنے آپ سے سچ بولیں تو اپنے آپ کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں، کتنے برے ہیں، کتنا اچھا کرتے ہیں، کتنا برا کرتے ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک اپنے بارے میں اگر خود ہی اندر جھانک لے اپنے آپ کو، تو سب سے زیادہ صحیح فیصلہ وہ خود اپنا کر سکتا ہے کہ اس کے اعمال اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ چاہے کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا تو ہمارا ذمہ ہے، لہٰذا ہم جب اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ساتھ میں اس قرآن کو، اس کی تفسیر، اس کی تشریح تھی، وہ سب چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں سب چیزوں کی، اور اسی طرح سے حدیث کے ذریعے بھی بہت سی تفسیروں کا جو علم ڈیفائنڈ ہوتا ہے، بہت سی آیتیں جو کلیئر ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو جلدی جلدی حرکت نہ کرو، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کیونکہ وہ یاد کرنے کے لیے دہرانا شروع کر دیتے تھے فوراً ہی، تو کہا کہ تم دہراؤ نہیں، ہم تمہیں ویسے ہی یاد کروا دیں گے۔ تو آپ دیکھیں قرآن سننے سے یاد ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو ریپیٹڈلی کافی دفعہ سنیں تو یاد ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کو سورہ قاف جو ہے کہتی ہیں جمعے کے، چونکہ روزانہ ہر جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو کہتی ہیں مجھے جمعے کی خطبے میں اور جمعے کے بعد سننے میں
جو ہے وہ سورہ قاف سن کر یاد ہو گئی. اس طرح جو ہے وہ اگر آپ خاموش رہیں گے، چیزوں کو سننے پر فوکس کریں گے، تو چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ بھی رہ جائیں گی. ہرگز نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی کہ دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اس کا مطلب ہے کہ دم اور جھاڑ بھی ایک علاج کا طریقہ کار ہے، اور بہت سی بیماریوں میں دم اور جھاڑ فائدہ دیتا بھی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیا کرتے تھے. یعنی کہ کہتے تھے کہ کسی سے دم کرا لو نظر بد کے لیے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم خود بھی دم کر سکتے ہیں اپنے اوپر اور کسی سے کروا بھی سکتے ہیں، اور جس کو کرنا آتا ہو اس کو دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم میں سے ہر ایک کہتے جی مجھے بس آتا تو ہے، بس اپنے ہی حد تک آتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دینا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رات کو طریقہ کار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے پر ہر رات کو سونے سے پہلے دم کر کے سوتے تھے، معوذات پڑھنے کے بعد جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. اور بیماری میں بھی دم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی، ان کے ہی ہاتھ سے دم کر کے انہی کے ہاتھ سے ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ دم اور جھاڑ بھی طریقہ کار ہیں علاج کا، اور ہم اس سے کر بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے. اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب تمہارے رب کی طرف روانگی کا وقت ہوگا. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. مگر اس نے سچ نہ مانا اور نماز نہ پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا اور اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. ہاں یہ روش تمہارے لیے ہی سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا تھا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر ہم نے اس کا جسم بنا دیا اور اس کے اعضاء درست کر دیے، پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دی. کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو وہ پھر سے زندہ کر دے؟ بے شک وہ قادر ہے. سورہ الدہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہاں پر سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اس سورت کو، اور سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، دونوں ہی نام بتائے جاتے ہیں. تو یہاں پر بیسیکلی انسان کی بات کی جا رہی ہے کہ زمانہ کتنا ترقی کر گیا، اور زمانے میں کبھی کوئی ایسی چیز انسان کبھی دیکھتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ کچھ تھا، وہ کیا تھا، کبھی اس کو پتہ بھی چلا اس کے اپنے بارے میں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. اور ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور ہم نے اس کو راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. یعنی یہ طرح کی صلاحیتیں تو انسان کے اندر رکھ دی ہیں. اب انسان ان صلاحیتوں کو کیسے فائدہ اٹھائے گا وہ خود ہی جانتا ہے کہ یا وہ جو ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کرے گا یا وہ کفر کا راستہ اختیار کرے گا. اور کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے باسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظریں پوری کرتے تھے اور اس دن سے ڈرتے تھے جس دن آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں اور ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی شکریہ. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کھانا کھلانا افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو خوش کرنا، اس کا ستر ڈھانپ دینا، اس کی بھوک مٹا دینا اور ساتھ میں اس کی ضرورت پوری کر دینا افضل اعمال میں سے ہے. یعنی کہ انسان اگر ایسا کرتا ہے تو سمجھے وہ افضل کام کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہانی کو جب انہوں نے پوچھا کہ افضل اعمال کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، یعنی کھانا کھلانے والے بننا اور اچھی باتیں کرنے والے بنو. یعنی کہ آپ سوچیں صرف انسان اگر دو چیزیں بھی کر لینا اپنی زندگی میں فوکس، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور کھانا بھی دل سے کھلانا ہے، نہ منہ چڑھا کے نہیں کھلانا ہے. جیسے ہم سب خواتین کھانا پکاتی تو ہوتی ہے مگر پیار سے کھلاتی نہیں ہوتی، کہتے ہیں بس پکا دیا ہے کھاؤ خود ہی جاؤ.
تو ہم پکائیں بھی پیار سے اور کھلائیں بھی پیار سے، تو ہی جو ہے یہ افضل اعمال میں سے ہمارے لیے بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ہم گھروں میں شاید بہت سے کھانے پکا کے ہم لوگوں کو کھلانے والے نہ بنے، کم از کم اپنے گھر والوں کو تو کھانا کھلاتے ہی ہیں ہم، اور اس طرح بہت سے لوگوں کو ہم دعوت دے کے بھی کھانا کھلاتے ہیں، تو کبھی بھی کھانا بنا کے کھلائیں تو یہ حدیث یاد کر لیں کہ یہ سب سے افضل اعمال میں سے کھانا کھلانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی بنائیں خوش ہو کے بنائیں، اچھے سے بنائیں، کم بھی بنائیں یا زیادہ بھی بنائیں، خوش ہو کے بنائیں اور خوش ہو کے لوگوں کو کھلائیں۔ اور پھر اس میں کوئی تنقید بھی کرے نا، اگر اچھا نہیں بنا، مزے کا نہیں ہے، نمک کم ہے، مرچی کم ہے، کوئی بات نہیں، خوشی سے سن لیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے جتنی توفیق دی تھی اتنا آپ نے محنت سے کر لی تھی اس کے اندر۔ پھر آپ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے تو کھانا کھلائیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں مہمان نوازی بھی آ جاتی ہے، اور آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا نا کہ ایک لقمہ بھی احد کا پہاڑ بن سکتا ہے ہمارے لیے جنت میں۔ تو طعام مسکین جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی طرح کے ہمارے پاس بہت سارے جو ہے وہ ویلفیئر آرگنائزیشنز میں باقاعدہ اس کی کیٹیگری ہوتی ہے جس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے اس قسم کے لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں ویلفیئر کے اداروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمگیر میں، یا پھر یہ کہ سیلانی ویلفیئر میں، اس کے علاوہ یہ کہ الہدا کے تحت ماشاءاللہ سے یہ والا کام ہوتا ہے کہ جس میں مسکین کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے، تو چاہے اپنوں کو کھلائیں یا چاہے دوسروں کو کھلائیں، یا چاہے کھانے کے لیے ہم ان کو پکا کے کھلائیں یا کھانے کے لیے ہم ان کو راشن پرووائڈ کر دیں، دونوں ہی سیم ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، اور ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ یعنی کہ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، اللہ تو تازگی اور سرور بخشی دیں گے اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ ہی سارا کام کیا ہوگا تو۔ اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، یعنی کہ ہاتھوں کی ریچ میں ہوں گے، جب چاہے توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ چاندی کی قسم کے ہوں گے جن کو منتظمین جنت نے بہت ٹھیک اندازے کے ساتھ بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جو ہے وہ ڈسکرپشن ہے جنت کی، اللہم اجعلنا منہم۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، جدھر بھی نظر تمہاری ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب ان کو نہایت ہی پاکیزہ شراب پلائے گا، اور یہ ہے تمہاری جزا، تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ وکانا سعیکم مشکورا، کہ تمہاری جتنی بھی تم نے ایفرٹ لگائی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اب دیکھیں کس طرح ہمیں آج نمازوں کا سارا شیڈیول بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں کیا کیا کرو گے، یعنی کہ صبح شام کا اذکار بھی کرنے ہیں، مطلب رات کے آغاز سے ہی اپنے کام کو شروع کر دینا ہے، پھر رات میں کس طرح سجدے کی کثرت کرنی ہے، یعنی کہ طویل سجدے کرنے ہیں جس میں طویل تسبیحات پڑھنی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دیگر اور چھوٹے چھوٹے اپنے دوسرے بھی کام اپنے دیکھ لیں۔ اور اب دیکھیں نا، جب آپ کھڑے ہو کے پڑھ کے تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھ کے پڑھ کے تھک جائیں تو لیٹ جائیں، یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہی پڑھیں گے تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، تو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ جیسے بھی کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یا بیٹھ کے دوسری چیزیں کر رہے تھے آپ، اور لیٹ کے آپ تسبیح کر سکتے ہیں اس میں، ہاں مگر پھر سو نہ جائے نا لیٹ کر کے۔
یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی کہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، جب ہم ان کی چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔